کیا چین اور پاکستان سعودی عرب کی جگہ اسلامی دنیا کے قائد کی حیثیت سے ترکی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ حالیہ برسوں میں ترکی عالم اسلام میں قائدانہ کردار کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہا ہے۔ طیب اردگان نے جون 2003 میں بیان دیا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کے اقدامات انتہائی مثبت ہیں اور ہم ان کی بے حد تعریف کرتے ہیں۔ ترکی مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنا ہوگا، اور آج 17 سال گزرنے کے بعد بھی ترکی پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کرتا نظر آ رہا ہے۔ فروری 2020 میں صدر طیب اردگان کی پاکستان آمد اور کشمیری عسکریت پسندوں کے لیے کھلی حمایت کے ساتھ ساتھ FATF کے ساتھ تنازع میں ترک قیادت کی اسلام آباد کی مدد کرنے کے عہد کی وجہ سے ترکی اور ہندوستان کے مابین تعلقات خراب ہو گئے۔ اسی دوران ترکی کے صدر نے 15 فروری 2020 کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ ریاست اور ترکی کے عوام کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ کشمیری عوام کو مختلف قسم کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں ریاست کی صورتحال پر سخت تشویش ہے، جو حالیہ عرصے میں اٹھائے گئے اقدامات کے باوجود بھی مزید بدتر ہو چکی ہے۔ ترکی اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مبنی اور ہمارے کشمیری بھائیوں کی توقعات کے مطابق پاکستان اور بھارت کے مابین بات چیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کشمیر پر OIC کا اجلاس چاہتا ہے۔ پاکستان 40-50 ملکوں کو اکٹھا کر کے مشترکہ موقف لا سکتا ہے، لیکن سعودی عرب بھارت کے ایما پر پاکستان کو ایسا کرنے نہیں دیتا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی اوقات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ذرا سا دباؤ ڈالا تو سعودی عرب نے کہا کہ ہمارے پیسے واپس کر دیں۔ ہم 1 سال سے سعودی عرب کی منتیں کر رہے تھے، جب سعودی عرب نہیں مانا اور ہم نے کہا کہ ہم دوسرا راستہ اپنا لیتے ہیں تو سعودی عرب نے کہا کہ ہمارے پیسے واپس کرو۔ جبکہ اب پاکستان چاہ رہا ہے کہ وہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کر ایک نیا اسلامی بلاک بنائے، جس میں ترکی، ملیشیا، کے معاملے پر ایران، ہمیشہ پاکستان اپنے معاشی مفاد کو ترجیح دی اور کبھی بھارت کی سخت الفاظ میں مذمت تک نہیں کی ہے۔ دوسری جانب ترکی CPEC کے ذریعے چین کے ساتھ معاشی تعلقات کو مستحکم کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے، جبکہ ترکی چینی حریف امریکہ کو بھی اپنی آنکھیں دکھاتا نظر آتا ہے، اور جبکہ دوسری جانب سعودی حکمران ہمیشہ امریکی گود میں سعودی بیٹھے عرب رہتے ہیں۔ پاکستان کو دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان ایران سے دوستی نہ کرے بلکہ ایران سے تعلقات خراب رکھے، اور سعودی عرب نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ایران سے تعلقات اچھے رہیں، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے ایران سے ٹکر لے، پاکستان ایران سے تجارت نہ کرے، ان سے گیس نہ لے، اور جتنا ایران کو معاشی نقصان پہنچ سکتا ہے پاکستان پہنچائے۔ سعودی عرب پاکستان کے ترکی سے بھی اچھے تعلقات نہیں چاہتا۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان صرف سعودی عرب سے تعلقات رکھے۔ ترکی کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات سعودی عرب کو اس لیے پسند نہیں ہیں کیونکہ ترکی خلافت عثمانیہ کی باتیں کرتا ہے، اور سعودی عرب کبھی خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ سعودی عرب پاکستان کے ملیشیا سے اس لیے اچھے تعلقات نہیں چاہتا کیونکہ ملیشیا ایک نئے اسلامی بلاک اور مسلم ٹریڈ کی بات کر رہا ہے۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان چین کو چھوڑ دے اور واپس امریکی بلاک میں شامل ہو جائے اور امریکی خواہشات پوری کرے، CPEC کو رول بیک کر دے، اور یہ امریکہ بھی چاہتا ہے۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے اشارے پر لڑے، سعودی عرب کے کہنے پر چلے، پاکستان اپنی سستی لیبر سعودی عرب بھیجتا رہے اور سعودی عرب ان کا جتنا مرضی احتسال کرتا رہے، پاکستان آواز نہ اٹھائے۔ سعودی عرب کو گوادر بندرگاہ سے بھی مسئلہ ہے۔ گوادر پورٹ اگر فنکشنل ہو گئی تو یہ اربوں کے مالی مفاد پر ایک ضرب ہوگی۔ اگر گوادر میں کام بڑے پیمانے پر ہو گیا تو UAE اور عرب ممالک کی کمائی نیچے چلی جائے، لیکن پاکستان یہ نہیں کرے گا کیونکہ اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان یا تو سعودی عرب کی خواہشات پوری کر دے یا سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ جو ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں وہ بند کرے۔ اس کے بدلے میں سعودی عرب پاکستان کو کچھ نہ کچھ دے گا، لیکن پاکستان نے یہ سب ماننے سے انکار کیا ہے۔ پاکستان نے فیصلہ بہت مختلف کیا ہے۔ پاکستان نے بھی سعودی عرب کو دھمکی دی ہے کہ یاد رکھیں آپ ہمیں کھو دیں، ہم OIC چھوڑ دیں گے۔ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے اور آبادی کے لحاظ سے